مسلسل تھپڑ مار رہے ہیں، اس کے بال کھینچ رہے ہیں، ہاتھ اس کے آلریڈی پہلے سے بندھے ہوئے ہیں. کہہ رہی ہے کہ میں امتیاز کا بتاتی ہوں. اے ایس آئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے امتیاز کا کیا کرنا ہے، مجھے سونا چاہیے. اچھا، یا تو یہ کوئی سونے کی چوری کا معاملہ ہے، یا یہ کوئی سونے کی فیکٹری کی مالکن ہے، یا یہ خاتون کوئی سونا شونا بناتی ہے. جس حساب سے اے ایس آئی صاحب اس کو مار رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف سونا چاہیے، وہ ٹھیک ہے، مجرم ہے، وہ اس نے گناہگار ہے، سزا کی مستحق ہے، لیکن آپ کون ہیں اس طرح اس کو تشدد کرنے والے؟ قوم کی حفاظت کے لیے آپ کو پہنائی گئی ہے، اس قوم کی عزت و تکریم کے لیے آپ کو پہنائی گئی ہے. عورت کو تھانے کے اندر بٹھا کر اس طرح مارنا، یہ آپ کا قانون بھی آپ کو شاید اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک ملزم، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کی ملزمہ نہیں ہے، میں نے جو گفتگو سنی ہے اس گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ خاتون کسی گروہ کی سرغنہ ہے، کسی گروہ کا حصہ ہے جو چوری ڈکیتی اس طرح کی وارداتوں میں ملوث ہے. لیڈیز سٹاف نہیں ہے آپ کے پاس، لیڈیز کانسٹیبل نہیں ہے جو اس سے پوچھ گچھ کرے. ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسین بخاری. ناظرین، پولیس نے ایک خاتون کو گرفتار کیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد اس کی ایک مختار نامی اے ایس آئی تفتیش کر رہا ہے. یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے. ناظرین، یہ اے ایس آئی صاحب اس خاتون کو مسلسل تھپڑ مار رہے ہیں، اس کے بال کھینچ رہے ہیں، ہاتھ اس کے آلریڈی پہلے سے بندھے ہوئے ہیں. ان کے پاس نہ کوئی لیڈیز کانسٹیبل ہے، نہ ہی ان کو عورت کی عزت رسپیکٹ کا اندازہ ہے، جس انداز سے وہ اس خاتون کو مار رہے ہیں. شاید اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میں امتیاز کا بتاتی ہوں. اب امتیاز اس خاتون، مجھے تو یہ کوئی چوری کا معاملہ لگتا ہے، یا اس کا کوئی دوست ہے، اس کے گروہ کا بندہ ہے، بہرحال اس کا ساتھی. لیکن اے ایس آئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے امتیاز کا کیا کرنا ہے، مجھے سونا چاہیے. اچھا، یا تو یہ کوئی سونے کی چوری کا معاملہ ہے، یا یہ کوئی سونے کی فیکٹری کی مالکن ہے، یا یہ خاتون کوئی سونا شونا بناتی ہے. جس حساب سے اے ایس آئی صاحب اس کو مار رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف سونا چاہیے. اب یہ معاملہ چوری کا ہے یا سونا بنانے کا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس وقت یہاں پر جو ان صاحب کا اس خاتون کے ساتھ رویہ ہے، وہ ٹھیک ہے، مجرم ہے، وہ اس نے گناہگار ہے، سزا کی مستحق ہے، لیکن آپ کون ہیں اس طرح اس کو تشدد کرنے والے؟ آپ نے ایک یونیفارم پہنی ہوئی ہے اور یہ یونیفارم قوم کی حفاظت کے لیے آپ کو پہنائی گئی ہے، اس قوم کی عزت و تکریم کے لیے آپ کو پہنائی گئی ہے، نہ کہ اس قوم کی عورتوں کو اس طرح ذلیل کرنے کے لیے آپ کو پہنائی گئی ہے. خدا را کم از کم آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو اپنی انویسٹیگیشن کے کچھ طریقے ہی بدل لیں. یعنی کون کرے گا آخر؟ ایسے لوگوں کی اصلاح کون کرے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا کہ یہ ایک عورت ہے، آپ مرد ہیں، اور آپ اس کے ساتھ اس طرح اس کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، اس طرح اس کے بال کھینچ رہے ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں. یعنی ملزم وہ ضرور ہے لیکن عورت بھی ہے. یعنی پنجاب پولیس کے اندر
ہر تھانے میں لیڈیز سٹاف بھی ہے اور لیڈیز کی انٹیروگیشن کے لیے آپ زبانی کلامی تو اس سے گفتگو اس سے چیزیں نکلوا سکتے ہیں، لیکن اس طرح مار کر میرے خیال میں ایک عورت کو تھانے کے اندر بٹھا کر اس طرح مارنا، یہ آپ کا قانون بھی آپ کو شاید اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک ملزم، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کی ملزمہ نہیں ہے، میں نے جو گفتگو سنی ہے اس گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ خاتون کسی گروہ کی سرغنہ ہے، کسی گروہ کا حصہ ہے جو چوری ڈکیتی اس طرح کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ لیکن میرا سوال صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ جس طریقے سے اس عورت کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، کیا آپ کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے؟ کیا آپ کے پاس لیڈیز سٹاف نہیں ہے، آپ کے پاس لیڈیز کانسٹیبل نہیں ہے جو اس سے پوچھ گچھ کرے؟ یعنی اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر، اس طرح کے افسران کو دیکھ کر جو اپنے آپ میں ہی خدا بن بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ، انتہائی شرمندگی ہوتی ہے کہ اتنی مقدس، اتنی عزت والی یونیفارم جس نے اس قوم کی حفاظت کرنی ہے، اس قوم کو تحفظ دینا ہے، اس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟